اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے۔ اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی چلے گی، پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے، انہیں محمد مصطفیٰ ملے۔ میں آپ کو میں ایک میڈیکل کالج میں گشت کر رہا تھا تو ایک دروازے پہ دستک دی، ایک نوجوان باہر نکلا، کہا جی آپ سے بات کرنی، کہا جی کرو، میں نے کہا بیٹھ کے کرنی، تو سامنے کمرہ خالی تھا، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے تھوڑی دیر بات کی تو رونے لگا، مجھ سے کہنے لگا کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا 4 مہینے۔ کہا چلو میں آ رہا۔ حافظ آباد کا تھا، زمیندار گھرانے کا بچہ تھا۔ تو ہم رائمنڈ پہنچے، مجھے ساتھیوں نے کہا ساتھ لے جاؤ، ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا یار یہ پکڑ تھکڑ والی تشکیل میرا مزاج نہیں ہے، جو آ گیا ٹھیک ہے، نہ آئے اللہ کی مرضی۔ میں نے کہا یار اس کے ایمان پہ چھوڑتے ہیں، آ گیا تو ٹھیک۔ 3 دن بعد وہ رائمنڈ پہنچ گیا لڑکا، اس نے 4 مہینے شروع کر دیے۔ 4 مہینے آخر میں وہ مجھے ملا تو اس کی بڑی خوبصورت داڑھی، اس کی پگڑی، لمبا کرتا، میں حیران پریشان اس کو دیکھ رہا۔ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو پتہ ہے آپ نے مجھے کہاں سے نکالا تھا؟ میں نے کہا کمرے سے۔ کہا نہیں، دوزخ سے، دوزخ سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا شرابی میں، زانی میں، جواری میں، ڈاکو میں، میرا پورا گینگ تھا، ہم ڈاکے پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں اور پورا ڈاکوؤں کے گروپ بنائے ہوا تھا۔ ڈاکے ڈالتے تھے، گاڑیاں اٹھا لی، سامان اٹھایا، بیچا، لاہور جا کے عیاشی بدماشی کر کے واپس۔ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اور ہمارا پورا ایک گروہ تھا۔ جس وقت تم نے دروازے پر دستک دی ہے اس وقت میں اپنے لڑکوں کے ساتھ ایک گھر کو لوٹنے کا نقشہ بنا رہا تھا کہ اس گھر میں ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے، کہ تم نے وہاں سے مجھے نکالا اور آج میں تیرے سامنے اس شکل میں ہوں، تم نے مجھے جہنم سے نکالا۔ اور اس سے اگلی مزے کی سنو، 6 مہینے کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اسے نہیں پتا تھا موت سر پہ آ چکی، مجھے بھی نہیں پتا تھا، 22 سال کا لڑکا۔ یہ گشت نہ ہوتا تو شرابی مرتا، زانی مرتا، جواری مرتا، ڈاکو مرتا، سیدھا جہنم میں جاتا۔ ایک گشت ہوا اور وہ ان سب چیزوں سے نکل کر سنت رسول چہرے پہ سجا کر، سر پہ پگڑی سجا کر، اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو کر 6 ماہ بعد تو اس کی کہانی ختم ہو رہی تھی۔ کتنے نوجوانوں کو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، علی گڑھی کوئی توبہ دی عمر پہ یہ کر لویں گے۔ ربیع ابن خفیم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں،
کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک عورت تھی فاحشہ، بڑی خوبصورت، بہت حسن و جمال، اسے انہوں نے 1000 درہم دیے کہ تجھے یہ ہم انعام دیں گے، تو ربیع کو گمراہی پہ لے آ۔ اور سب سے بڑا فتنہ تو اسی وقت شروع ہوتا ہے جب مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے۔ 1000 درہم مال آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، جیسے آج ہم اندھے ہو چکے ہیں مال کی محبت میں۔ تو اس عورت نے لبست بأحسن ما عندها ما قدرت، جو اس کے پاس سب سے عمدہ لباس تھا وہ پہنا، اور سب سے عمدہ خوشبو لگائی، اور سب سے اعلیٰ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کے ساتھ سجایا سنوارا۔ وہ رات کو نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے، فبرزت لہو وہی صافرہ، تو ایک دم ان کے سامنے آئی چہرہ کھولے ہوئے اور بڑے انداز سے چلتی ہوئی۔ جب حضرت ربیع کی نظر پڑی تو ایک دم نگاہوں کو جھکا لیا اور فرمایا، اے بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو یاد کر اس دن کو، کیف بکی لو حلت بک الحمى، وہ دن یاد کر جب اللہ تجھے کوئی بیماری ڈال دے اور تیرے چہرے کی رونق کو چھین لے اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، تو تیرا حسن کہاں چلا جائے گا؟ اور کیف بکی، یا تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا، اور اسی تیرے خوبصورت چہرے پر اور اسی چمکتے دمکتے چہرے پر جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر جب قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے اور وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے اور تیرے گالوں کو نوچ لیں گے اور تیری ہڈیوں سے تیرے گوشت کو الگ کر دیں گے اور تو ایک ڈھانچہ پڑی ہوگی، اور وہ دن یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر اٹھا کے بٹھائیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے، تو آج کس حسن پہ تجھے ناز ہے جو کل کو قبر کے کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے۔ ایسے درد سے اس عورت سے بات کی کہ وہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو ایسی توبہ کی کہ اپنے زمانے کی وہ سب سے بڑی ولیہ اور سب سے بڑی عابدہ اور زاہدہ بنی۔ دعائیں کروانے اس کے پاس لوگ آتے تھے۔ تو میری بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسا پھنسے کہ موت بھولی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا۔ وہ ایسا وحشتناک منظر ہے کہ جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ماں، بیٹی، باپ، بھائی، خاوند، بیوی جدا جدا ایک دوسرے کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ ہر آدمی کی پکار ہوگی، نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ فرشتوں کے پہرے، جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ جو دلوں کو ہلا رہی ہوگی، اس کی آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے نکل نکل کر انسانوں کو وحشت میں ڈال رہے ہوں گے، اور ترازو کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا اور آپ کو بھی لایا جائے گا، اور پوچھنے والا رب ہے اور جواب دینے والا یہ کمزور بندہ اور یہ کمزور عورت۔ عورت کا تو ویسے ہی دل کمزور ہوتا ہے جب اللہ براہ راست نام لے کر کہے گا، اینما اعطیتک، اینما خولتک، اینما انعمت علیک، بتا کہاں گیا جو تجھے دیا تھا، کہاں گیا جو تجھے پہنایا تھا، کہاں گیا جو تجھے مال دیا، رزق دیا، عقل دی، کیا کر کے آیا ہے؟ اوہو، پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا ہر انسان، مرد، عورت، بڑوں بڑوں کے پتے اس دن پانی ہو جائیں گے جب اللہ براہ راست پوچھے گا، بتا کیا کر کے آیا ہے؟ عجیب درد ہے یہ۔ تو سہارنپور میں ایک بچی ہمارے ساتھیوں کے گھر جاتی تھی، ہندو، وہ مسلمان ہو گئی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے مسلمان ہو گئی۔ اس کے سہارنپور کے گاؤں کے، تو اس کے جو گھر والے تھے وہ تھے بڑے بدماش اور بڑے جاگیردار ٹائپ ہندو۔
تو وہ راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے، اللہ سے مانگتے، پھر ان کے اس کے اسلام کا پتہ چل گیا، خوشبو چھپتی تو ہے نہیں، تو انہوں نے اس کو سمجھایا بجھایا، بچی کی عمر 15-16 سال، اس نے اپنا نام ہیرا رکھا، ہیرا، غار ہیرا سے ہے نا، وہ گھر میں جاتی ہے اس کو سنتی، تو وہ اللہ کے نبی نے ہجرت کی، غار ہیرا میں ٹھہرے، تو اس نے اپنا نام ہیرا رکھا۔ تو اس کے بعد اور چاچے نے ان کو اس کو بہت سمجھایا، جب وہ نہیں مانی تو دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ ہماری عزت خاک میں ملتی اگر یہ ہمارے گھر میں مسلمان ہوتا۔ تو انہوں نے گاؤں سے باہر ایک کھڈا کھودا اور اپنی بچی کہنے کے چلو تمہیں سہارنپور لے کے چلے جاؤ۔ تو پتہ نہیں اس کو کیسے محسوس ہوا، کہ اچھا تو مجھے آخری 2 رکعت پڑھنے کا، تو اس نے 2 نفل پڑھے اور ان کے ساتھ چلتے چلتے وہ راستے سے ہٹ کر وہ ویرانے کی طرف چلے، تو جب وہ کھڑا ہے تو اس کے چاچے نے اس کو دھکا دیا، جب وہ گری تو کہنے لگی چچا مجھے تو مار رہے ہو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، کلمہ پڑھ، ابا کلمہ پڑھ۔ تو اس کا چچا کہنے لگا تو ہمیں اگلی آگ سے ڈراتی ہے، ہم تمہیں اسی آگ کا مزہ چکھائیں گے، اور ساتھ پیٹرول اس کے اوپر ڈھیلا اس کو آگ لگا۔ جب آگ نے اس کے بدن کو پکڑا اور شعلے پھڑ کے تو کہنے لگی ابا جہنم کی آگ سے بچ جا، کلمہ پڑھ لے، چاچا جہنم کی آگ سے بچ جا، کلمہ پڑھ لے۔ اگر آسمان کی طرف نگاہ کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا تیرے لیے جل رہے، تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار ہے۔ اگر اس نے جلتے جلتے کہا چچا جہنم سے بچ جا، یہ اس امت کا اصل مزاج ہے، یہ اس کے اندر کی اصل چیز۔ 15 سال کی بچی اور اس کے اندر دعوت ایسی لگی ہے، 50 سال سے تبلیغ میں پھر رہے، کسی کو حکم توڑتے دیکھ کر رونا نہیں آتا، غصہ آتا، اپنوں سے کوئی اوپر نیچے ہو جائے تو ان کو دھکا دینا آتا، ان کو قریب کرنا نہیں آتا۔ چچا کلمہ پڑھ لینا، جہنم سے بچ جانا، یا اللہ تجھے غار ہرا سے بھی پیار ہے، اپنی اس ہرا سے بھی پیار ہے۔ وہ اس کا جو باپ تھا وہ تو جا کے چارپائی پہ ہی لیٹ گیا اور ایسا بیمار ہوا کہ اس اپنے بھائی کو بولا کہ مجھے مسلمان کر، مجھے ہیرا کی چیخیں سونے نہیں دیتی۔ اس نے کہا میں اس کو قتل کیا اسلام کی خاطر، تجھے کیسے مسلمان ہونا ہے؟ پھر میں تم نہیں مانتے تو میں بولتا ہوں اعلان کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو اعلان نہ کر، میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ تو اس کو لے کے دلی آ گیا، وہاں اپنے جاننے والوں کے پاس اس کو ٹھہرایا، ایک عالم کو بلا کے اس کو کلمہ پڑھوایا۔ قضاء و قدر کے فیصلے، 2 دن بعد وہ لڑکی کا والد مر گیا، پھر اس کی موت میں 2 دن باقی تھا، بیمار تھا 2 دن بعد۔ تو کہنے کہ میں نے وہاں مسلمانوں کو بلا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ مسلمان ہے، میرا بھائی اس کو دفن کرو۔ جب میں واپس آیا تو میں رات کو لیٹتا تو مجھے خیرات کیا چچا دوزخ کی آگ سے بچ۔ آخر میں بے قرار ہو گیا اور اس کی چیخوں نے مجھے پھر میں نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا اسلام کیا چیز ہے۔ تو پھر کسی نے مجھے کوئی کتاب دی، میں نے ایک کتاب پڑھی، پھر دوسری پڑھی، پھر تیسری پڑھی، پھر میں مسلمان ہوں۔ اسی نے یہ واقعہ سنایا۔ میں دعا کرتا تھا یا اللہ کوئی ایسا موقع ہو کہ میں بچی کے خون کا کوئی بدلہ چکا تھا تو ایک جگہ مسلمان بچوں کا اسکول تھا تو اس کو جلانے کا ہندوؤں نے پروگرام بنایا تھا، تو میں اس مجلس میں شریک تھا، میں نہیں پتا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو میں نے رات کو جا کر اس کی پچھلی دیوار میں سوراخ کر دیا بڑا سارا۔ جب وہ حملہ آور ہوئے تو میں وہاں پہلے پہنچ چکا تھا، میں نے سارے بچوں کو سوراخ سے نکال کے باہر نکال دیا، تو میں کہا یا اللہ آج ہیرا کے خون کا بدلہ معاف کر، خون چکا دیا میں نے آج اس کا، آج میرے دامن سے وہ داغ دھو دیا۔ تو ہمیں یاد کوئی نہیں کہ دنیا انسانیت کے لیے کوئی ہدایت کے لیے تڑپنا، درد مند ہونا بھی کوئی ہماری ذمہ تھا۔